بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو خشوع و خضوع اور پابندی وقت کے ساتھ ادا کرے گا تو میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان 5 نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو اللہ کا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب فرض نمازوں کا ہر حال میں اہتمام کریں اور کم از کم ان 5 نمازوں کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، اور کوشش اور ہمت کر کے فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی معمول بنائیں کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا خاص قرب نصیب فرماتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر وہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو لازمی عطا کرتا ہوں۔ اس حدیث میں آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے اور کوئی عمل وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز اچھی نکلی تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا، اور اگر نمازوں میں کچھ کمی پائی گئی تو ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس آدمی کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں، اگر نفل نمازیں نکل آئیں تو ان سے فرض نمازوں کی تکمیل کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ فرضوں کے علاوہ نوافل کا ذخیرہ بھی اپنے پاس جمع رکھے۔ اور سامعین، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کا افضل وقت رات کا پچھلا پہر ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا کہ اس کی جھولی کو میں بھر دوں۔ پھر خوش قسمت ہے وہ انسان جو رات کے اس آخری پہر میں اٹھتا ہے اور اپنی نیند اور آرام دہ بستر کو قربان کر کے نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو ایسے بندے پر اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اور اسے اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محل کس کو ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جس میں یہ 3 صفات ہوں، نمبر 1 جو میٹھے بول والا ہو، نمبر 2 جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، اور نمبر 3 جو نماز تہجد میں کھڑے ہو کر رات گزارتا ہو جبکہ اور لوگ سو رہے ہوں۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے تو اللہ پاک جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو اس نماز تہجد پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کی چیز کی امید نے، یعنی جنت اور اس کی نعمتوں کی امید نے، اور آپ کے پاس کی چیز کے خوف نے، یعنی جہنم اور اس کے عذاب کے خوف نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو وہ چیز عطا کر دی جس کی اس نے مجھ سے امید کی، اور اس چیز سے امن دے دیا جس سے وہ ڈرا۔
تو سامعین، کوشش کر کے ہم سب اس نماز تہجد کا لازمی اہتمام کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی خود کو نماز تہجد کا عادی بنا لے تو اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اسے اپنا ولی نہ بنا لیں۔ اور پھر نفل نمازوں میں ایک خاص نماز اشراق کی نماز ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے بھی حدیث میں بڑے فضائل ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا اور سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اس کے نامہ اعمال میں 1 مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور شعب الایمان کی روایت ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف رہا اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعات اشراق کی پڑھ لیں تو اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پہ حرام فرما دیتے ہیں۔ اور نفل نمازوں میں ایک خاص نماز چاشت کی نماز ہے۔ اس نماز کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ چاشت کی نماز کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہے اور اس نماز کے بھی حدیث میں بڑے فضائل ہیں۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیں اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 4 رکعات پڑھ لیں اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا، اور جس نے 6 پڑھ لیں اس دن اس کے تمام کاموں میں کفایت کی جائے گی، اور جس نے 8 رکعات چاشت کی پڑھ لیں اس کا نام قانتین یعنی فرما برداروں میں لکھا جائے گا، اور جس نے 12 رکعات چاشت کی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعات کی پابندی کرے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچ کر لاتی ہے اور فقر کی مصیبت کو دور کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فرائض کا اہتمام کرنے اور نوافل کو اپنے معمول میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔